جو وی ڈی سی ولیج ڈیفنس کمیٹیز کا مسئلہ ہے، آپ کو یاد ہوگا ایکسٹرا آرڈنری سچویشن تھی 90s میں، اور شاید اسٹریچ تھا سیکیورٹی، جو یہاں کا گریڈ ہے وہ اسٹریچ تھا، تو اس لیے وہاں پہ خاص کر ارسویل ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں سویلینز کو بھی عام کیا گیا۔ مگر اس کے بعد نیچرلی جب آپ ان یونیفارمڈ لوگوں کو آرمز دیں گے تو کافی ایلیگیشنز آئی کہ ہراسمنٹ ہو رہا ہے، بلکہ ان کے خلاف ایف آئی آرز بھی لانچ ہوئے۔ اس کے بعد آلموسٹ ڈس فنکشنل وہ ہو گیا، اور جیسے گورنمنٹ کا اس وقت بھی دعویٰ ہے کہ حالات بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی میں ایک آرمی آفیسر کا سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہر پیرامیٹر سے جموں کشمیر کے حالات جو ہیں نارمل ہیں۔ اگر ایسا ہے ہوگا بھی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں رسپانسبل آدمی ہیں، تو پھر اب ولیج ڈیفنس کمیٹیز کو اپ گریڈ کر کے اب ان کو ولیج ڈیفنس گارڈز کہا جائے گا، اور ان کے جو 4000 پرکس 400 تھے وہ آپ 4000 دیں گے پر منتھ، اور جن کے 700 تھے ان کے 4500 پر منتھ۔ اب آپ جب ان یونیفارمڈ لوگوں کو آرمز ایمونیشنز دیں گے، یہ جو یونیفارم میں ہوتے ہیں ان کو وہ یونیفارم رسپانسبلٹی بھی دیتی ہے، ریسٹرین بھی کرتی ہے۔ وہ 10 بار سوچتے ہیں کہ ہم نے یونیفارم پہنی ہے، اس لیے ان آرمز جو ہمارے ہاتھ میں ہیں اس کا مس یوز اور ابیوز نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسے میں نے کہا آپ کو پہلے بھی ہوا تھا۔ اب ایسا کیوں کیا گیا؟ میرے خیال میں گورنمنٹ کو دے اوو اٹ ٹو دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر کہ بتا دیں اس بات کی ضرورت کیوں پڑی۔ اگر ضرورت ہے تو باقی جگہوں پہ آپ روز دیکھ رہے ہیں ہمارے پنچ جو الیکٹڈ ہیں، سرپنچ جو الیکٹڈ ہیں، ڈی ڈی سی ممبرز جو الیکٹڈ ہیں، جب سے وہ الیکٹ ہو گئے بیچارے وہ اپنے ایریاز میں نہیں جا سکتے، وہ لوگوں نہیں مل سکتے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کی کلنگس ہو رہی ہے، اور یا تو وہ ہائیڈنگ میں ہیں یا ان کا پاسبل نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے ملے، اور وہ مارے جاتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو ان کو بھی پھر اسی طریقے سے ان کی بھی پروٹیکشن ہونی چاہیے، کیونکہ ہم روز سنتے ہیں پنچ مارے گئے، سرپنچ مارے گئے، اور ہر پارٹی کے، وہ پی ڈی پی ہو، این سی ہو، کانگریس ہو، ایون بی جے پی کے ہوں۔